ضروری بات جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا من ہمارا نفس ہمارے قابو میں ہو گیا، لیکن بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت میں تاثیر ضرور کی کہ اس کے ذریعے انسان کی فکر اور سوچ کا رخ بدل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان صحیح راستے پر چل پڑتا ہے۔ تھوڑی سی دین کی بات سننے سے، دین کے مذاکرے میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، کہ تھوڑا رنگ چڑھ جاتا ہے، مگر اس کا کام ہمیں خود کرنا پڑتا ہے، اپنے اختیار سے کرنا ہوگا، اپنی سوچ سے کرنا ہوگا، اور اس نفس کی ہر وقت نگرانی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہر وقت نفس کی نگرانی ضروری ہے۔ بہرحال گناہوں کے وساوس اور ارادوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہو سکتا، یہ موت تک آتے رہیں گے، چاہے کسی بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جائے۔ یہ نفس کمزور ضرور پڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سالوں سال تک کسی بزرگ کی صحبت میں رہا، مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں رہا، جو چیزیں بزرگوں کی صحبت میں حاصل کی جاتی ہیں وہ حاصل بھی ہو گئی، اور ہم اس میں ماشاءاللہ کامیاب بھی ہو گئے، اور دل میں خوف، اللہ کا ڈر اور تقویٰ پیدا ہو گیا، اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، اللہ کی پہچان نصیب ہو گئی۔ ان سب چیزوں کے حاصل ہو جانے کے باوجود انسان کو ہر قدم پر اپنی نگرانی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ اب شیخ بن گئے اور شیخ سے اجازت حاصل ہو گئی اور ہم بڑے اللہ والے بن گئے، صوفی بن گئے، نہیں، بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ جیسے جیسے ہم دین میں ترقی کریں گے، دین کی طرف آگے بڑھیں گے، نفس اتنا ہی خطرناک ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے نفس سے غافل ہو گئے تو کام تمام ہو جائے گا۔ اس سوچ کو نکالنا ہے، بلکہ جیسے جیسے ہم آگے ترقی کریں ہمیں اپنی ہوشیاری اور زیادہ بڑھانی ہے، اور یہ سوچا کریں کہ اب تو ہم بچ گئے، نہیں بچیں، کہ جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جائیں بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ نفس اور شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور نہ سوچے کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ شیخ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اتنا ضرور ہوا کہ گناہ کا دائیہ کمزور ہو گیا، گناہ کی رغبت، گناہ کی فکر اپ ڈاؤن ہو گئی، لیکن نفس کی نگرانی پھر بھی ہر وقت رکھنی پڑتی ہے، اس لیے کہ کسی وقت بھی یہ دائیہ دوبارہ زندہ ہو کر انسان کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس نفس کے لیے ہر وقت اور اس راہ میں ہر وقت تراش خراش ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہے گی، ہمیشہ گھسائی ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ آخری سانس آنے تک کسی وقت بھی غافل ہو کر مت بیٹھنا۔ اس لیے کہ یہ نفس کسی وقت بھی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک مولانا تھے، انہوں نے اپنی کتاب مثنی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا اور ان کو بازار میں بیچ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب لکڑیاں کاٹ کر لایا، لکڑیوں کے ساتھ ایک بڑا سانپ بھی لپٹ کر آ گیا۔ اس کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب گھر پہنچا تو تب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بھی آ گیا، البتہ اس میں جان نہیں تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مردہ ہے، اس لیے اس لکڑہارے نے اس کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا اور وہی گھر کے اندر ہی رہنے دیا، اب باہر نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن جب اس کو تھوڑی سی گرمی پہنچی تو اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، اس کے اندر جان آ گئی، اور آہستہ آہستہ اس نے رینگنا شروع کر دیا۔ لکڑہارا غفلت میں لیٹا ہوا تھا، اس سانپ نے جا کر اس کو ڈس لیا۔ اب گھر والے پریشان ہوئے کہ یہ تو مردہ سانپ تھا، کیسے زندہ ہو کر اس نے ڈس لیا۔ بس نفس بھی ایک سانپ کی طرح ہے، ازدے کی طرح ہے۔ یہ قصہ نقل کرنے کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کا بھی یہی حال ہے۔ جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر مجاہدہ اور ریاضتیں اور قربانیاں اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب مردہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مرا نہیں، وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہو جائے تو کسی بھی وقت زندہ ہو کر ڈس لے گا۔ اس لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس بھی ازدے کے مانند ہے، ابھی مرا نہیں ہے، لیکن چونکہ مجاہدے اور قربانیاں اور ریاضتیں کرنے کی چوٹیں اس پر پڑی ہیں، اس لیے یہ تھوڑا کمزور پڑا ہوا ہے، لیکن کسی وقت بھی یہ زندہ ہو کر ڈس لے گا۔ لہٰذا ہر وقت ہر لمحے ہمیں نفس سے ہوشیار رہنا چاہیے، کبھی بھی غافل ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، اس کی ایک بات اور ہے کہ
اب گناہ ہو جائیں تو کیا کریں، کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ نے سارا نظام بنا رکھا، الحمدللہ اپنے بندے پر رحم فرمایا، کرم فرمایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیطان دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو انسان کو پریشان اور خراب کرتی ہیں اور جہنم کے عذاب کی طرف، نرک کے عذاب کی طرف، دوزخ کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، اسی طرح ان دونوں کا علاج بھی برابر بڑا زبردست پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بات ہے کہ زہر تو پیدا فرما دیا اور اس کا علاج نہیں فرمایا، ایسا تو بھی ہو سکتا ہے، ہاں تو اس کا علاج بھی فرمایا، یہ فوراً زہر کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ وہ اس کا علاج ہے استغفار، توبہ، یہ ان گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ لہذا جب بھی یہ نفس کا سانپ ہمیں ڈسیں یا اس کے ڈسنے کا اندیشہ معلوم ہو اور ہمیں اس کا اثر معلوم ہو کہ یعنی آدمی کو گناہ کرتا ہے تو گناہ کے فوراً بعد اس کو نیکی کریں تو نیکی میں وہ مزہ نہیں رہتا ہے، تو اللہ نے اس کا علاج کیا بتایا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اس کا علاج ہے، اس زہر کا سارا اثر ختم کر دے گا۔ بہرحال جو بیماری یا زہر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے اس کا علاج کی طرف دوڑیں، ہاں یعنی غفلت میں انجانے میں ہو جائیں، نہ چاہتے بھی ہو جائیں تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف توبہ اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں ایک پیڑ ہے بڑا خوبصورت حسین، تو دیکھنے میں ایسا حسین معلوم ہوتا ہے لیکن اتنا زہر ہے اگر اس کو ہاتھ لگا دیں تو ہاتھ لگانے سے اس کا زہر پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے، لیکن اس کا علاج بھی اللہ نے زبردست بنایا ہے کہ اسی پیڑ کے جڑ کے قریب میں ایک ایسا پودا اللہ پاک پیدا فرماتا ہے کہ فوراً اگر اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا توڑ بنایا ہے، ہر چیز کا توڑ پیدا کیا ہے، اس کا بدل پیدا کیا ہے، تو ہمیں موت تک مجاہدہ کرنا ہے نفس اور شیطان کے ساتھ میں، کیونکہ اللہ کی جنت پہنچنے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے لازماً کٹھنائیاں ہیں، مجاہدے ہیں، گھاٹیاں ہیں، لیکن ساری گھاٹیوں اور سارے نفس کے تقاضوں اور اپنے جی کے ارادوں کو مچل کر، توڑ کر، دبا کر اور دباتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اللہ راضی ہوتے ہیں کہ میرے بندے پر حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن میرا بندہ گھبرا نہیں رہا ہے، میرا بندہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار اسے نفس اور شیطان نیچے گرا رہا ہے لیکن یہ پھر کھڑا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بار بار جب بھی گناہ کا ارادہ یا خیال آئے فوراً استغفار کریں، توبہ کریں، کہ گناہ کا زہر چڑھ جائیں تو فوراً توبہ استغفار کی طرف پلٹنے سے، اللہ کی طرف لوٹنے سے وہ اثر ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے، اور میں اپنے آپ سے بھی درخواست گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں موت تک کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں۔ اللہ پاک مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا موت تک ہمیں اس کی محنت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں نفس اور شیطان اور بری عادت اور برے ماحول سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور برے ماحول میں رہتے ہوئے اپنی عادتوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اپنے من پر کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اسی لیے کبھی اپنے آپ کو اکیلا میں ہوں تو کوشش کرے کہ ہم کسی دین کی کتاب کی طرف یا ذکر کی طرف یا کسی کام میں مصروف ہوں، کیونکہ خالی دماغ شیطان اور نفس کا ہوتا ہے، اس لیے اس کی فکر خود کرنی پڑے گی۔ دیکھو اس کی فکر کوئی نہیں کر سکتا، ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو اب بول رہا ہوں لیکن اب مجھے بھی تو اپنی اس کی فکر کرنی ہے، تو خود کرنی پڑے گی اس کی فکر۔ ہاں آپ کو بتا دیا، آپ کو علاج بتا دیا اور خود اس پہ عمل نہیں کروں تو اللہ پاک ہمیں اپنے نفس کی نگرانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر وقت نگرانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ کی معرفت نصیب فرمائیں۔ اس کے لیے اللہ پاک اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں بار بار اسی مجلسوں میں جوڑتا ہے، بلاتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں موت تک اسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اللہ والا دھیان نصیب فرمائیں۔ ایک بات ہے کہ جب ہمارا جنت میں جانا مقصد بن جائے گا اور دوزخ سے بچنا ہمارا مقصد بن جائے گا تو ساری چیز آسان ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارا مقصد جنت بنانا ہے، جنت اس لیے بنانا ہے کہ اس میں اللہ کا دیدار ہوگا ہمیں۔ ہاں جب اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں نفس کے جذبے پورے کرنے میں اتنا مزہ رکھا ہے تو پھر اللہ کیسا اور اللہ کی نعمتیں کیسی ہوگی جنت میں۔ اس لیے اپنے دماغ کو فوراً وہاں لے کے جائے۔ اس زمانے کے اندر سب سے جو خطرناک فتنہ ہے
وہ ہیں بے حیائی کا، برائی کا، نظروں کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، اور پھر شرمگاہ کا غلط استعمال۔ تھوڑی دیر کی لذت ہیں، اس لیے فرمایا کہ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔ اس لیے دل اللہ سے لگانا ہے، حقیقت سے لگانا ہے۔ ان جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیچڑ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ تک اپنے آپ کو لے جانا ہے۔ اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، استغفار پڑھنے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ماشاءاللہ پکی سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ کر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔